مجھے معاف فرما دیجیے، پھر تو معاملہ بن جائے گا. ورنہ وہی تو عرض کر رہا ہوں، صبح سے لے کر رات تک یہ یس اور نو میں پھنسے ہوئے ہیں. جو کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں دن بہ دن ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پہ ہم نے چلنا ہی نہیں، جو ہمارا مقصد ہی نہیں. ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا اور مقصد کو ضرورت بنا لیا. یہ کتنی بڑی ہلاکت ہے، یہ کتنی بڑی سوچ کا دھوکہ ہے، یہ کتنی بڑی حواس باختگی ہے کہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہم سب یہی کہیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے. اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہر آدمی یہ جواب دے گا اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے کہ آزمانے کے لیے. جب آپ یہ ساری باتوں کا جواب دے کر اب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تو جواب ملے گا نہیں. آپ کیا امتحان، دنیا کے امتحان کے لیے تو آپ کوئی پریپریشن کرتے ہیں، آخرت کے امتحان کے لیے کوئی پریپریشن کر رہے ہیں؟ جواب آئے گا نہیں. تو مجھے ایک سوال کا جواب ہے، آپ ہی سے سوال کر کے آپ ہی کا جواب دیتا ہوں. ایک آدمی اگر ڈاکٹر بننا چاہے، انجینئر بننا چاہے، کچھ بھی بننا چاہے، وہ کیا ڈاکٹر والا اگر میڈیکل کالج میں داخلہ لے لے کیا وہ انجینئر بن جائے گا؟ انجینئر بننے والا اگر میڈیکل کالج میں داخلہ لے لے تو کیا وہ انجینئر بن جائے گا؟ ہرگز نہیں بن سکتا، ہرگز نہیں بن سکتا. اسی طرح بھائی ان باتوں کو سمجھنا ہے. ہمیں اللہ والا بننا ہے. ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ والا بننے کے لیے. ہمیں دنیا والا نہیں بننا. دنیا تو امتحان ہے، دنیا کے اندر ہر چیز امتحان ہے. بیوی، بچے، مال، دولت، صحت، یہ سب امتحان کے لیے ہے. لیکن ہم نے امتحان کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ ہم نے ضرورت سمجھ رکھا ہے. ہم نے ایسے ہی ہے کہ بننا ہے اللہ والا، اور بن رہے ہیں ہم اللہ معاف کرے شیطان والے. کیونکہ سارا کھیل تو تم نے شیطان سے جوڑ رکھا ہے. رزلٹ کیا آئے گا، کیسے آئے گا؟ تو آپ کا ہمارا جواب نفی میں ہوگا. بھائی کر کیا لو دیکھ لو. سمپل ہے، سیدھی بات ہے. کبھی کسی سے پوچھو کہ بھائی وہ کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا. بھائی تو ڈاکٹر بنے گا لیکن داخلہ تو نے انجینئرنگ میں لیا ہوا ہے. یا آپ اس کو الٹا لے لو، ایک آدمی میڈیکل سائنس پڑھتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، تو سائنس پڑھنے والا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ڈاکٹری میں داخلہ لے سکتا ہے نا. لیکن ایک آدمی سائنس پڑھ ہی نہیں رہا، آرٹس پڑھ رہا ہے، کیا وہ میڈیکل میں سائنس میں ڈاکٹری میں داخلہ لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لے سکتا. تو یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم اور آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ جو ہے وہ راستہ یہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس راستے پہ تو ان باتوں کی فکریں ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی، ان باتوں کے تعلق ہم سے جڑ نہیں رہا، اور ہم اور آپ ایک دھوکے میں چل رہے ہیں. اور اسی دھوکے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو 10 سال کے بعد پتہ چلے گا، یہ تو 15 سال کے بعد پتہ چلے گا. بھائی ساری زندگی جو پڑھا تم نے وہ تو پڑھا ہی آرٹ سے. وہ تو آرٹ میں پڑھنے کے بعد تم سائنس میں کیسے آ سکتے ہو؟ میڈیکل کالج میں داخلہ کیسے لے سکتے ہو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو بھائی یہی تو عرض کر رہا ہوں، زندگی کا جائزہ لے لو کہ کرنا تم نے کیا ہے اور کر کیا رہے ہو. اگر یہی جو میں عرض کر رہا ہوں اس دماغ سے کم از کم یہ تو دیکھ سکتے ہو. تمہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. آپ مذاق اڑاؤ گے اس کا، آپ کہو گے یار یہ پاگل ہے، دیکھو یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ تو ڈاکٹر بننا تھا اس کو، لیکن یہ پڑھ رہا ہے آرٹس. اور 15 سال کے بعد پتہ چلا کہ جب اس نے انٹر پاس کیا تو پتہ چلا کہ بھائی وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ساری زندگی تو اس نے آرٹس ہی پڑھا ہے. اسی طرح بھائی ہماری آپ کی زندگیاں ہیں، یہ تو 15 سال کے بعد پتہ چلے گا، یہ تو 10 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ جس مال کے پیچھے میں بھاگتا رہا، جس چیز کے پیچھے میں اولاد کے پیچھے بھاگتا رہا، جس مکان کو عزت کو بنانے کے لیے میں پیچھے بھاگتا رہا، آج وہ مکان، وہ عزت، وہ مال کدھر ہے تمہارے پاس؟ تو تمہارا سر نفی میں جھک جائے گا. اسی اولاد کے لیے تم سب کچھ کر رہے تھے. یہ اولاد تمہیں آج جو ہے وہ تمہارے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم پہ 5 منٹ بھی لگائے، تمہارا حال بھی پوچھ لے. دیکھ تو لو آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے. یہی تو ہو رہا ہے. اسی بیوی کے لیے تم سب کچھ کر رہے تھے جو تمہارے پڑوس میں بیٹھ کے تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے بستر میں تمہارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو موبائل پہ رہے، وہ تو کسی اور دنیا میں ہے. تو ہم اور آپ کی زندگی کچھ ایسی ہی ہو گئی. اللہ معاف کرے، جو دیکھ رہے ہیں وہ تو 10 سال سے پہلے کی پریپریشن ہے. یہاں بیٹھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کل آپ کو کوئی حلوہ ملنے والا ہے.
ہاں آج سے بیٹھنا شروع کرو گے 10 سال کے بعد دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، دیکھو تمہارے اندر کیا تبدیلی آئے گی، جس طرح دنیا کے اندر آتی ہے۔ لیکن ایک آدمی اسکول گیا ہی نہیں، ایک آدمی اس لیول پہ پہنچا ہی نہیں کہ اس کو کوئی مینیجری کا پوسٹ ملے، اس کو کوئی ایگزیکٹو پوسٹ ملے، کیا پیون کو ایگزیکٹو بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ یہ کیسے بن سکتا ہے؟ ارے بھائی اس کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ شروع سے پڑھائی کرنی پڑتی ہے، اس پروفیشن کو سیکھنا پڑتا ہے، اس ہنر کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جو یہ ہنر سیکھتا ہے وہ جا کے مینیجر بن جاتا ہے، وہ جا کے فلاں ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اچھا بھائی ہم اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا ہے، اللہ والا بننا ہے، تو کیا آج 10 دن کے بعد 10 سال کے بعد اگر آپ نے اس کی تیاری نہیں کی کیا بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیے ہرگز نہیں۔ ای خیال است محال است جنو، تم نے اگر 10 سال کے بعد جو کرنا ہے وہ آج سے شروع کرنا ہوگا، کیونکہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور کے اندر ہم کمزور ہیں۔ 10 سال کے بعد بھی مل جائے تو شکر ادا کر لینا، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے میڈیکل کالج میں پڑھنے والا اس کو کوئی میڈیکل سائنس پڑھنے والا اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے، کیوں؟ کیونکہ کمپٹیشن ہے۔ اسی طرح آپ سب سے درخواست ہے کہ جو نظر آ رہا ہے، جو باتیں سننے ملتی ہیں، جو آپ کو اور ہمارے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دنیا کی لعنت بڑھ رہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کھینچ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیتا ہے کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نہیں جاؤ گے، کیوں؟ کیونکہ تم فلاں کام میں لگ جاؤ، تم فلاں چیز کرو، تم فلاں کام کرو۔ اور ایسے بھی دور گزرا ہے، اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، اور ایسے بھی لوگ گزر رہے ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ 20 سال ہو گئے کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں، 20 سال رات کے وضو سے صبح فجر کی نماز پڑھی، 40 سال جو ہے ایک ہی وضو سے جو ہے فجر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ایسے نہیں ہو گیا۔ اس کے لیے انہوں نے اس راستے پہ چلے تو آج ان کو وہ انعامات ملتے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر آج یہ پیون ہے، بھائی یہ پیون کے لیول کا آدمی ہے، یہ مینیجر نہیں بن سکتا، یہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتا۔ ہم سب اپنے اپنے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اور اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک پیون ہوتا ہے جو صرف چائے پلاتا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ ٹیبل صاف کرتا ہے، اور اس کو وہ کہتا ہے، وہ دوسرے کو دیکھ کہتا ہے صاحب یہ جنرل مینیجر صاحب جو ہیں یہ تو بڑے ہی، وہ بھائی جنرل مینیجر بنا کیسے؟ وہ کس راستے سے گزر کے بنا ہے؟ یہی تو میں اب سرچ کر رہا ہوں، کیا بغیر گزرے وہ بن سکتا ہے؟ اگر چلو تم اس پیون کو بنا دو، اللہ مان اللہ حفیظ، وہ خود بھاگ جائے گا صاحب میں نہیں کر سکتا، یہ میرا تو دماغی کام نہیں کر رہا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بیڑا غرق کر دے گا سب پوری کمپنی کا۔ اسی طرح ہم سب ہیں، میں بار بار یہ باتیں دنیا کی مثال کے دور پہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ جس نے 10 تسبیح پڑھ لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے جو ہے فجر، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس لیول پہ تم آؤ گے اس لیول کا تم نے امتحان دینا ہے، اور پنکھا چل رہا اللہ کا شکر ہے، ورنہ پنکھا نہیں چلے گا کیا تم امتحان نہیں دو گے؟ مت دو۔ نقصان کس کا ہے؟ تمہارا ہے بھائی، یہی زندگی ہے ہماری۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آگے کا وقت اس سے کٹھن ہے، اور اگر کٹھن نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے، امتحان کے قابل سمجھا ہی نہیں۔ تم اس امتحان میں دے سکو کہ تمہیں ہم وہ درجہ عطا فرمائیں کہ ماؤں کو کہیں کہ اس کے قدموں میں نیچے جنت ہے، اور اولاد کو کہیں کہ تم میری ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا رتبہ ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا اللہ ناراض۔ صرف یونیفارم پہن کے اسکول چلا گیا تو کیا وہ پاس ہو گیا؟ ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم نے داڑھی وضاقتہ ایسی بنا لی، ہم تو ارے بھائی اس وضاقتہ سے اس بات کا احساس ہوتا ہے تم